أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دیکھیے، آپ میں روزہ رکھتے، سن رائز دیکھتے، نمازوں کا وقت دیکھتے، اپنے ملک سے دیکھتے ہیں. یعنی اگر ابھی اب 2-2.5 گھنٹے بعد ہم ظہر پڑھیں گے تو اپنے وقت سے پڑھیں گے نا، سعودی عرب سے تو نہیں پڑھیں گے. تو آج فجر کس کے ٹائم پہ پڑھی تھی؟ اپنے پہ پڑھی تھی. اور ہر ایک کے پاس نہ تو فون تھے، نہ کلک 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 کر کے آپ 1 منٹ میں ساری دنیا کے چاند کی کیفیت دیکھ لیں. اسلام اتنا سمپل دین ہے کہ ایک بدو جو صحرا میں جا رہا ہے اس کو بھی ٹائم پتہ چل جاتا ہے، اس کو بھی موسموں کا پتہ چل جاتا ہے، ستاروں سے گرمی سردی کا اندازہ ہوتا ہے. تو عام بات تو آپ کا اپنا ملک ہے جدھر آپ نے کی کوئی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت نہ تو بحث کی ضرورت ہے نہ کچھ. بٹ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جس دن حاجی عرفات میں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اور میں ناروے میں ہیں، اور کچھ لوگ پاکستان سے ہوں گے، کچھ امریکہ سے. ہم سب یہ ہمیشہ کے لیے جانتے ہیں کہ حاجیوں کا وہاں جو کام کرنا 1 دن ہوتا ہے نا، تو پاکستان تو آلموسٹ 2 دن اس سے بعد ہوتا ہے، لیکن ہم یورپ والے اس سے 1 دن پیچھے ہوتے ہیں. تو آپ اس دن بھی رکھ لیں. اگر آپ کے علم میں آ گیا کہ آج وہاں 9 ذی الحج ہے تو منع تو نہیں ہے. یہ جو بات ہے نا کہ کیا 9 دن مسلسل روزے رکھیں، دیکھیے تھوڑی سی وضاحت دوں گی آپ کو، کیونکہ پچھلے سالوں میں بھی یہ بات بہت دفعہ کوٹ ہوئی. حدیث آج بھی موجود ہے، اس کی سند موجود ہے، لیکن میں آپ کے حساب سے بالکل لائٹ ٹاک کر رہی ہوں اس وقت کہ شروع سے لے کے 9 ذی الحج تک جو فضیلت ہے نا گناہوں کی معافی کی، وہ 9 کی ہے. لیکن جیسے باقی نیکیاں بڑھ رہی ہیں تو اس میں آپ 9 دن میں کوئی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. کچھ ضروری ہے کہ ہمیں اس کا پتہ چلے کہ اس سے 1 سال کے گناہوں کی معافی ہے کہ 2 سال کی ہے. یہ حدیث میں نے خود کوٹ کی ہوئی ہے، ہر سال ہی کرتی ہوں کہ باقی دنوں میں 1 سال کے گناہوں کی معافی، اور وہ آج بھی حدیث میرے پاس موجود ہے. لیکن اس کی سند میں اگر ضعف ہے بھی ہے، امام ابھی جو ریسرچ ہے لیٹسٹ اس میں کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ضعف ہے. تو آپ کریں کیا؟ روزہ چھوڑ دیں؟ نہیں. کیا کریں؟ آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اس ایک روزے سے مجھے کتنا ثواب ہوا ہے. کوئی ضروری ہے کہ ثواب ہو بھی جائے تم بخشے جائیں، جیسے باقی نیکیاں کرنی ہے وہ کرنی. میں کیا کروں گی، یعنی اپنے لیے جب پسند کرتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر میرے کو رمضان کے روزے چھٹے ہوئے ہیں نا، آپ کے بھی کچھ چھوٹ سکتا ہے، میرا بھی چھوٹ سکتا ہے، میں کوشش کر کے ان شروع کے 8 دنوں میں اس نیت سے فرض روزے رکھ لوں گی. سمجھ گئے؟ پیر کو پیر کی نیت سے رکھ سکتے ہیں، جمعرات کو جمعرات کی نیت سے رکھ سکتے ہیں. تو دیکھیے جس کو نیکی کرنی ہے اس کو تو بہانا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پہ 9 ذی الحج کو الگ سے رکھیے، کیونکہ جس روزے کی فضیلت ہمیں حدیث سے پتہ چل جاتی ہے نا، پھر اس کو اس کے لیے کرنا چاہیے. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 9 ذی الحج یوم عاشورہ کیا ہوتا ہے، اگلے مہینے آ جائے گا انشاءاللہ، 10 محرم کا. اور ہر ماہ میں 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور روزہ رکھتے تھے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 2437 کی. تو پھر نیکسٹ عمل کیا ہوا کہ روزے رکھیے. ٹھیک ہے، اچھا روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھوا بھی سکتے ہیں، بالکل رکھوا سکتے ہیں. کوئی اہتمام کر لیجئے کسی دوسرے کے تک کھانا پہنچانے کا جس سے وہ روزہ رکھ لے. ٹھیک ہے، پھر اگلی چیز جو اس مہینے کے ناطے ان 8 دنوں کے اندر جو بڑی معروف ہے، اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ بچپن سے لے کر شعور کے آنے تک ہمیں ذی الحج کے نام سے بس ایک ہی چیز پتا تھی، بڑی عید، قربانی کی عید. ایسی ہے نا، کپڑے بنائیں گے، یہ ہوگا. اب تو روز ہی وہ چیزیں ہوتی ہیں، اب وہ اہمیت نہیں رہی. لیکن قربانی، عید الاضحیٰ جو ہے وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر ہی آتی ہے. یہ مسلمانوں کا تہوار ہے. ساری دنیا کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں اس کام کو کرتے ہیں. انہوں نے تو بیٹا ذبح کیا، کوشش کی، کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس کو ایک دمبے سے بدل دیا. محبت کی ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ آج قیامت تک مسلمان اگر اس کام کو کرتے رہیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کا اجر ہوگا اور اسماعیل اس کی وجہ بنے. تو لہٰذا عید کی نماز، عید، قربانی کا سب کچھ، یعنی پورا عید ایک الگ ٹاپک ہے. اس کو الگ سے بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کسی موقع پہ انشاءاللہ. لیکن آپ اور میں کیا کریں؟ پہلی بات ہے قربانی کی نیت کریں. اہم ترین عبادت قربانی ہے. قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اور قربانی کا لفظ قرب سے ہے. اللہ کا قرب پانے کے لیے جو کام کرتے ہیں نا وہ قربانی ہے. ایک حدیث میں نماز کو بھی قربانی کہا گیا، الصلاۃ قربانیۃ لکل مومن. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا ہے. اس کا وقت کیا ہوتا ہے؟ 10، 11، 12 اور 13.
4 دن. ہمارے یہاں عموماً 3 دن کی عید ہوتی ہے نا، عید، ٹرو مرو اور پتہ نہیں ایک اور بھی کوئی نام ہوتا ہے. لیکن جو یوم تشریق ہے نا، ان 10 دنوں کے بعد، تو ان میں ہم قربانی کر سکتے ہیں. اب قربانی کے لیے کیا ہے کہ یہ محبت کا اظہار ہے، سیدھی سی بات ہے. آپ اللہ کا قرب لینے کے لیے کرتے ہیں. کوئی آپ کو فرض کہہ دے، کوئی آپ کو سنت کہہ دے، کوئی نفل کہہ دے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن قربانی شرعی لحاظ سے سنت ہے، اور حضرت ابراہیم کے ناطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو سنت سمجھنا ہے. سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی بھی کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے. آپ اپنی طور پہ الگ دینا چاہتے ہیں، آپ کی بیگم الگ دینا چاہتی ہیں، کوئی حرج نہیں. ایک اور بچہ کماتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی طرف سے دوں گا، یہ بالکل از گفٹ. آپ دیکھیے بعض لوگ قربانی کے موضوع پہ بہت سارے سوال جواب کرتے ہیں. اچھا کیا پھر قربانی کے پیسوں کو ہم کسی اچھی اور کاز میں نہ دے دیں، کسی اچھی نیت سے دے دیتے ہیں، مثلا ہاسپٹل بنا دیتے ہیں اور سڑکیں بنواتے ہیں اور بچوں کے اسکول بنواتے ہیں. تو یہ سوال آپ تب کیوں نہیں کرتے جب آپ 1-2 لاکھ روپے کا دلہن کا جوڑا بناتے ہیں، اور جب آپ شادیوں پہ 200 500 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ کیا ہم صرف اللہ کو تحفہ دیتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ اس تحفے کی بجائے کسی اور کام میں لگا دیں؟ تو یہ ہمارے ریچولز کو ختم کرنے کی سازش ہے. آج ہمارے بچوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں، یہ گناہ ہے، یہ مرسی کلنگ کے خلاف ہے، جانوروں کے اوپر ظلم ہے. اور کئی بچے صرف اب اس لیے قربانی کے گوشت کو نہیں کھاتے کہ ہمارے پیٹ کو مار دیا اور یہ کر دیا. تو یہ بیکار باتیں ہیں. اللہ نے سبزی اس لیے بنائی تھی کہ اس کو کاٹو، توڑو اور کھاؤ. اللہ نے جانور پیدا اس لیے کیے کہ اس کو ذبح کرو، سلاٹر کرو اور اس کا گوشت کھاؤ. تو اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو ان کا بیچاروں کا تو مقصد حیات ہی ختم ہو گیا. تو لہٰذا قربانی کا پورا اہتمام کریں اور عید کا بھی اہتمام کریں. آج ہمارے بچوں کی عیدیں بے رنگ ہو گئیں اور دوسرے کام ان کے بہت خوبصورت ہیں. وہ 25 دسمبر کو تو بہت فن دیکھتے ہیں، 2-3 مہینے پہلے یول شروع ہو جاتا ہے اور ہماری عیدیں بے رنگ ہو گئی. اہتمام کریں، صاف کپڑے بنائیں، اچھے کپڑے بنائیں، حد البسا کوشش کر کے کوئی بکرا چترا لیں. اب آپ دیکھیے کہ عید کے ناطے سے بھی ہم کتنے غلط کام کرتے ہیں. صبح و شام دیکھیے گا جو پہلے ہوتی تھی نا، وہ کیا آتی تھی، بکروں کی قیمت پہ ڈسکشن ہوتے تھے، کتنا لیا، کتنے کا لیا، دکھاوے کا، 4 بکرے میرے اتنے ہیں. بعض دفعہ پہ گھروں میں مذاق کے طور پہ کہہ لیں یا ہمسایوں کو دکھانے کے لیے ٹیپنگ چلا دیں کہ بکرا آیا ہوا لیکن نہیں. پھر وہ کہنا چاہیے کہ سسرال میں قربانی کا گوشت جا رہا ہے، بیٹی کا سسرال، یعنی رسم بن گئی، قربانی دکھاوا بن گیا. لیکن اب جو چیز میں پچھلے 2 سال سے تو کم از کم دیکھ رہی ہوں، اس سال ابھی کچھ اس کی ہوائیں چلنی شروع ہو گئی ہیں، لیکن ابھی شروع ہوگا. آپ سب کو آج ہی اس کی ایڈوائس دوں گی. اور وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی سے ہے. اور وہ کیا ہے کہ اب جانوروں کی پیروڈی، تصویریں، شکلیں ان کی بدل بدل کے پیش کرتے ہیں. یعنی واٹس ایپ کے اوپر تو بے شمار چیزیں پچھلے سالوں میں آئیں. بکرا ہے تو کبھی اس کو سویٹر پہنایا ہوا ہے، تو کبھی اس کو پیمپر پہنایا ہوا ہے، تو کبھی اس کی شکل کسی سیاست دان سے لی ہے. اگر واللہ ہی آپ کو کوئی جانور کی ایسی تصویر بھیجے، فوراً کمنٹ دے کے اس کو واپس کریں. یہی آیت اس کو لکھ دیں کہ جو اللہ کے ریچولز کی تعظیم نہیں کرتا، یہ دل کے تقوی کے نہ ہونے کی علامت ہے. ڈیلیٹ اٹ. آگے کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کے رستوں میں قربان ہے. مجھے آج بھی یاد ہے جب اپنا شعور ابھی نیا نیا چلتا ہے، 10-12 سال، تو ہم بکرے کو دیکھ کے کہتے تھے ہائے یہ کل مر جائے گا، ہائے اس کی آنکھوں میں پانی ہے، ہائے. پھر ہمیں بڑے کہتے تھے دیکھو یہ ہم سے تو یہ بکرا اچھا ہے، یہ تو اللہ کے رستے میں مر رہا ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ان سوچوں کے ساتھ بکروں کو دیکھتے تھے. شعور اتنا تو نہیں تھا نا کہ ہم مریں گے کہ نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ پتا تھا کہ یہ بکرا ہم سے اچھا ہے، یہ اللہ کے راستے میں ذبح ہو رہا ہے. اب آج ان بکروں کی تصویریں، لطیفے، جوک، اور سب سے تکلیف دہ بات جو ہے کہ آپ ان کو انسانی شکلوں میں سیاست دانوں کی شکلیں بنا کر ذبح کرتے دکھائیں. کیا آپ کے بچے کل قربانی کو کوئی ریچول سمجھیں گے؟ تو یہ نہ کیجیے. پھر قربانی کے گوشت کو کبھی برا نہ کہیں. اس میں بو آتی ہے، اس میں اسمیل آتی ہے، اس میں بال ہے، ہم تو نہیں کھاتے. ہمیشہ میں نے دیکھا کہ قربانی سے 1-2 دن پہلے سے گوشت ختم ہو جاتا تھا گھروں میں، دال سبزی پہ آتے تھے کیونکہ قربانی کا گوشت کھائیں گے تو مزہ آئے گا. آج یہ حال ہے، عید والے دن بھی فریزر سے پرانا گوشت نکل کے ہی پکتا ہے.
ان چیزوں سے بچیں. پھر اس میں ایک چھوٹی سی چیز کہ ہم جو پردیس میں رہتے ہیں یا ویسٹ میں رہتے ہیں، ہم کیا کریں، بڑا آرام سے ایک فون پہ ہم کہہ دیں گے جی وہاں ہماری قربانی کر دیں. نہ ہم نے جانور خریدا، نہ اس کی گندگی اٹھائی، نہ اس کو کاٹا، نہ صفائی کی، اور ہمارے پیسے برے ہو گئے. نہیں، جہاں رہتے ہیں وہاں کریں. آپ سارا سال گوشت یہاں کھاتے ہیں کہ پاکستان سے منگاتے ہیں؟ تو پھر کیا قربانی کا بکرا ہی مہنگا؟ اور آپ کہتے ہیں جی اس ملک میں اجازت نہیں، تو کیوں نہیں؟ تیسری نسل مسلمانوں کی، چوتھی نسل ہو اور ان کو اپنے ایک ریچول پہ کسی، اور سارا ملک خالی پڑا ہے، کھیت بھی ہیں، کھلیان بھی ہیں، جنگل بھی ہیں، کسی ایک جگہ پہ کوئی مسلمان ایک سلاٹر ہوم نہیں بنا سکتا. مجھے نہیں پتا ادھر ہے کہ نہیں، میں صرف آپ کو ایک پرووکنگ سٹائل دے رہی ہوں. امریکہ میں بے شمار، کینیڈا میں بے شمار، یو کے میں بے شمار. اگر ادھر نہیں ہے تو یہ حکومت کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا میرا قصور ہے. کیا بکرے نہیں کٹتے؟ یہاں گوشت نہیں آتا؟ سب آتا. بلکہ امریکہ میں جب تک میں تھی تو ہم لوگ اسپیشلی عید کی نماز کے فوراً بس سب ساتھی اپنے جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں، گاڑیاں اٹھا کر ہم سارے تھوڑا سا 10 منٹ دور ہی کھلی جگہ ہوتی ہے، وہاں انہوں نے سلاٹر ہوم بناتے ہیں، اسپیشلی گاڑیاں لے کر بچوں کو جاتے تھے، وہاں بکرے ہوتے ہیں، ادھر سے پسند کرتے ہیں. کئیوں نے تو پہلے سے اپنا نام دیا ہوتا ہے، پھر لائنیں لگتی، پھر وہاں بیٹھے کوئی پکا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، تو دوپہر ظہر تک بکرے کٹ رہے اور گوشت بٹ رہا، جو بھی کر کرا کے تو پھر ظہر تک واپس آتے، تو پتہ لگتا ہے کہ عید ہے. آپ کے میرے لاشور میں وہی ہے نا عید، جو قربانی کا گوشت کرتا تھا. آپ کے بچے کیسے یاد رکھیں گے؟ اور پھر ایک اور چیز، عام دنوں میں بچے اگر عید آ جاتی ہے تو کئی جگہ گھروں میں تو پتہ بھی نہیں چلتا، مرد کام پہ گئے ہیں، بچے اسکولوں میں گئے. کیوں؟ ویکینڈ پہ چھٹی لے لیں گے. یہ غلط ہے، یہ زیادتی آپ کی، اس لیے کہ جتنی آپ اہمیت دیں گے اتنی بچے بھی دیں گے. تو بہرحال عید کے ناطے سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہوگا، اللہ کا قرب لینے کے لیے ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قربانی کی باتوں پہ بھی بہت سے لیکچر ہیں، آپ پچھلے سالوں میں سے بھی سن سکتے ہیں، اس کے احکامات بھی بہت سے ہیں. کوشش کروں گی یہ جو ہمارا 10 دن کا سورہ توبہ کا کورس چلے گا، اس میں بیچ بیچ میں آپ کو روز کوئی چھوٹی ٹپ قربانی یا ان دنوں کے ناطے سے دیتی رہوں تاکہ ہم اس فارم میں رہیں. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو اس موقع پہ ہے وہ ہے حج. آپ اور میں حج کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں، اتنا پرسنل تو نہیں ہے، لیکن اگر برا لگے تو جواب نہ دیں، کہ آپ میں سے کون کون سسٹر حج کر چکی ہیں؟ بہت کم ہاتھ ہیں. ہم سب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہر ایک خود سے پوچھیں پہلی چیز کہ میں حج کر چکی ہوں. دوسری بات، کیا مجھ پہ حج فرض ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں، میرا گمان یہ ہے آپ میں سے بھی جو بچیاں بلوغت پہ ہیں، بالغ ہیں، الحمدللہ ہم سب پہ حج فرض ہے. کیونکہ حج اصل میں، حج اور جس کو آپ عمرہ کہہ دیتے ہیں نا، یہ بھی ایک، بس میں کیا کہوں، یعنی اگر آپ کہیں نا کہ اسلام نے نا ہماری مختلف بیماریوں کا علاج رکھا ہے. تھوڑا سا سمجھیے، کیونکہ اب آخری حصہ جو ہماری ٹاک کا آج ہوگا نا وہ حج سے متعلق ہے، اور اسی میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بھی پیش کروں گی. سننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ نے سارا سال حج کیا، کیا کیا؟ اور ایک چھوٹا سا اور بھی سوال صرف اپنے فائدے کے لیے، کہ آپ میں سے کوئی سسٹر ایسی ہیں جو اس سال حج پہ جا رہی ہیں؟ تو ہینڈ ریز کریں. آپ میں سے آپ جا رہی ہیں؟ اور چلے پھر تو انشاءاللہ آپ کے لیے تو یہ پوائنٹس تھوڑے سے فائدے کے ہوں گے. لیکن جو اور لوگ حج کر چکے ہیں یا جنہوں نے آگے سے حج کرنا ہے، ان سب کے لیے بھی یہ چیز بہت ہی اہم ہے. اور وہ کیا ہے کہ آج ہمارے کلچر میں حج کا کیا مقام ہے، لیکن اصل میں کیا ہے، یعنی کیوں کریں حج؟ تو لکھیے چند جملے. اسلام میں غفلت کا علاج نماز ہے. ہمارے دلوں پہ غفلت چھا جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف کامیابی بھی ملے گی اور خیر بھی ملے گی. اسی طرح سے دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں آتی ہے. اس کا علاج انفاق فی سبیل اللہ. جب اپنے ہاتھ سے آپ دیتے ہیں نا، پھر ہی مال کی محبت جاتی ہے، ورنہ تو جتنا رکھے اتنا تھوڑا لگتا ہے. پھر اسی طرح سے ہمارے نفس میں شہوت ہے، لسٹ آپ کہہ لیں، سیکشولزم اور جنسیت اور جو بھی اس سے ریلیونٹ تھنگس ہیں، شہوات ہیں، خواہشات ہیں. اس کا علاج روزے میں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز شیطان نے انسان کی طبیعت میں ڈال دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بھائی چارگی، اخوت، یونٹی، اس کو توڑنا.
اپنی ذات کے لیے رہنا اور کہہ لیجئے کہ اللہ کے لیے جینے کی بجائے انسانوں کے لیے جینا، اس کا علاج حج ہے۔ حج ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کو دکھا سکیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حج ان تمام بیماریوں کا علاج ہے، کیونکہ اب دیکھیے نمبر ایک، حج کے لیے مال لگتا ہے، بہت ساری رقم لگتی ہے، تو انفاق فی سبیل اللہ ہو گیا۔ حالت حرام میں جب جاتے ہیں تو وہ خوبصورت کپڑے اتر جاتے ہیں، تو شہوات اور دنیا کی باتیں الگ ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ حج کے احرام کے ساتھ کچھ پابندیاں لگتی ہیں، ایون جائز چیزیں ناجائز ہوتی ہیں، تو وہ جو روزہ رکھ کے تقوی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ احرام جو بالکل کہہ لیجئے کفن کا سمبل ہے، میں نے اس پہ لیکچر دیا ہوا ہے کہ سفر آخرت اور سفر حج بمقابلہ آپ دیکھیں بالکل وہی سارا ہے۔ گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کے میاں بیوی حج پہ جاتے ہیں، اسی طرح کبھی اللہ چاہے گا اگر اس کا حکم آ گیا تو دنیا سے بھی جانا پڑے گا۔ ادھر بھی بھیجنے والوں کو لوگ ایئرپورٹ تک چھوڑ کے آتے ہیں، ادھر بھی قبرستان تک چھوڑ کے آتے ہیں، ان کو بھی پھولوں بتیوں میں لوگ بعض دفعہ نہلاتے ہیں، تو وہاں بھی یہ ہوتا ہے۔ اور وہاں جا کر بھی آپ دیکھیے خاص طور پہ ہجرت، حج ہجرت کی یاد ہے۔ میں نے اپنے مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کی، ہم طائف میں نہیں گئے، ہمیں ایسے موقع ملے کہ نہیں ملے، لیکن کچھ دن یا مہینے کی ہجرت جو ہے نا، یہ ہمیں اللہ کا قرب دیتی ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ حج پورے کا پورا شیطان کے خلاف جہاد کی ایک علامت ہے۔ اس میں جانی، مالی، بدنی، قلبی، روحانی ہر عبادت جمع ہو جاتی ہے۔ یعنی حج کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ اس میں مال بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے، وقت بھی لگتا ہے، ہجرت بھی کرتے ہیں، حلال حرام بھی ہو جاتا ہے، اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر یہ لازم ہے۔ آپ خود جتنی مرضی ذمہ داریوں میں جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ کے چھوٹے بچے ہیں، آپ کی شادی کے قابل بیٹیاں ہیں، آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان سب کے باوجود حج لازم ہے۔ اور قرآن کی آیت نوٹ کر لیجئے، سورۃ آل عمران، اللہ سبحانہ تعالیٰ 96 97 میں کہتے ہیں، بالکل چوتھے پارے کا آغاز ہے کہ بے شک عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جو برکت والا بھی ہے اور دنیا جہان والوں کے لیے چشمہ ہدایت ہے۔ وہاں بہت ساروں کو ہدایت ملتی ہے، اور اس میں کھلی نشانیاں، اور لوگوں پر فرض ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس کا انکار کرے تو یاد رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے۔ حج فرض ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جس کے دل میں حج کرنے کا ارادہ خیال کچھ بھی نہ آیا تو وہ پھر چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں مذاہب میں حج نہیں تھا، باقی ریچولز تھے۔ ٹھیک ہے، تو بات کیا پتہ چلی کہ حج ضروری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج اور آج کا مسلمان، ہم کیا کہتے ہیں؟ حج کریں گے کب؟ نمبر ایک، بوڑھے ہو لیں، کیونکہ جوانی میں کیا تو وہ جو گناہ معاف ہونے آ کے پھر کریں گے تو پھر وہ تو پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ دوسرا، آج کا مسلمان حج کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ بیٹیوں کی شادیاں کر لو، اس لیے میرے پہ بھی حج فرض نہیں۔ تیسرا، آج کے مسلمان کا حج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے اوپر تو قرض ہے، اور جس پہ قرض ہوتا ہے وہ تو حج نہیں کر سکتا۔ اور اس سے بھی گئی گزری بات، اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے ساتھ ہو، میرا تو سورس آف انکم ہی نہیں ٹھیک، تو آرام سے کما رہا ہوں، تو پھر میں نے حج کر بھی دیا تو ضائع ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک ایشو ہے۔ اور پھر پانچواں، بعض دفعہ سود کے متعلقات میں پھنسے ہونے کی وجہ سے کئی لوگ حج نہیں کر پاتے، اور اسی طرح سے کاروبار نہیں چلتا، بچے چھوٹے، بیوی یہ ہے، کس کو چھوڑوں؟ تو یاد رکھیے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی عذر نہیں ہے۔ حج کرنا ہم سب کا حق بنتا ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ایک کان میں اللہ اکبر اور دوسرے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسری طرف اللہ کے رسول کا جو آوازہ بلند ہوتا ہے، تو اسی دن سے یہ تڑپ پیدا ہو جانی چاہیے کہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں۔ تو اس کے لیے کریں کیا؟ فرسٹ ٹائم حج نہیں کیا، ابھی نیت کریں۔ اس سال شاید آپ کو موقع نہ ملے کیونکہ اب تو ٹو لیٹ ہو چکا ہوگا۔ اگر کوئی پیکج، کوئی حج کے لیے ابھی چیز آفر کر رہا ہے، بسم اللہ کیجئے، چھوڑ دیجئے ساری باتوں کو پیچھے، دل دماغ سے نکالیے اور حج کیجئے۔ پھر دوسری بات ہے، اگر اس سال نہیں تو اگلے سال کے لیے ابھی سے اپلیکیشن دے دیجئے۔ پھر اگلی چیز کیا ہے کہ حج کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں اس کے لیے ابھی سے تیار ہوں۔
وہاں چلنا پڑتا ہے تو ابھی چلنے کی عادت ڈالیں، وہاں بھوکا رہنا پڑتا ہے تو بھوکے رہیں. آپ دیکھیے پورا مکہ کتنا خوبصورت ہے، سجا سنورا ہے، اتنے بڑے بڑے برج بن گئے، لیکن مینا اور مزدلفہ میں ابھی بھی آج بھی وہ کچی وادیاں آپ کو دکھتی ہیں. یہ حج کا مقصد ہے. پھر اگلی چیز اس میں ایک اور چیز ہے ہمارے کلچر میں جو بہت ہی غیر مناسب ہے. ہم اپنی جوان بچیوں کی شادی کی فکر کرتے ہیں، حج کی فکر نہیں کرتے. اور جوان ہوتے بیٹوں کی جاب اور سٹیٹس اور ان کے رشتوں کی تو فکر ہے، حج کی نہیں. تو یہ بات آج ذرا سی دل پہ بوجھ پڑے گی، آپ ڈالے گی، لیکن آپ اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو ڈسکس کریں. آپ کے بچوں کو حج کروانا ٹھیک ہے، اگر وہ بالغ اور ابھی کماتے نہیں ہیں تو یہ آپ ہی کا فرض ہے، لیکن لازم ہے. 5-6 شرطیں ہیں. میں اس وقت کوئی فقہی باتوں میں نہیں جا رہی، اس پہ پوری پوری کتابیں، حج اور عمرہ کے مسائل بک بائی بک سٹور میں بھی ہے، ایپ پہ بھی میں نے دیکھی ہے الحمدللہ، ویب سائٹ پہ اس کے آڈیوز بھی ہیں. سنیے اور پڑھیے، ساتھ لے جائیں. بلکہ جو حج پہ جا رہا ہے وہ دعاؤں کی بکس، دعاؤں کے ایپس ڈاؤن لوڈ کروا لیں، باہر سے بکس آپ کو دیتے ہیں. شعور کے ساتھ حج کریں. اگر آپ میں سے کوئی یہاں بیٹھا حج کے لیے جا رہا ہوتا تو میں زیادہ بات اس پہ کرتی، لیکن اس وقت بس آپ کے میرے لیے یہ نیت لازمی ہے کہ ہم ابھی اس سال حج نہیں کر رہے، لیکن جو اگلے 10 کام ہیں جو ان جنوں میں ہم نے جو کرنی ہے، باقی نیکیاں وہ تو کر سکتے ہیں نا. تو نیت کر کے، ارادے کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. اب میں آپ کے ساتھ آخری حصے میں آخری خطبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک حج کیا، میں آپ کو وہ خطبہ سنانا چاہتی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، میرا تو یہی خیال تھا بچپن میں ہر سال حج کرتے ہوں گے، نہ ان کو ٹکٹ لینی پڑتی ہوگی، نہ ان کو بہت مشکل چیزوں سے گزرنا ہوتا ہوگا. تو جب میں نے فرسٹ ٹائم سنا کہ اللہ کے نبی نے صرف ایک ہی حج کیا تو سچی بتاؤں مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں تھوڑا سا خیال آ گیا، یہ کیا بات ہے صرف ایک حج کیا. لیکن جب سیرت پڑھی اور آپ کو ایک بہت دلچسپی، اور یہ سب اللہ کے حکم کی باتیں ہیں، بہت ہی اچھی سوچ پر امید رویوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا خطبہ رکھتی ہوں. ہمیں مختلف سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. ادھر اسی اسکول میں ہم لوگ محسن انسانیت پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس میں سے حج کا ٹاپک پڑھ لیں. نہیں ہے تو الرحیق مختوم بک، تو اس میں حج کے موقع پہ نبی کا حج ہے. لیکن آج میں جس دعا اور محبت کے ساتھ اس کو پڑھنے لگی ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے، آپ بھی اور میں بھی. اور آج دنیا میں جو ایک فیلنگز ہے پیس کی، امن کی، اور غیر مسلموں میں اس کا اتنا غلغلہ ہے، ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس، کڈز رائٹ، لیبر رائٹ، اور جیو اور جینے دو کا، آپ کو صرف ایک اس خطبے کے اندر وہ سب کچھ ملے گا اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ صرف خطبے کے الفاظ ہم نان مسلمز کے ساتھ شیئر کر دینا تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے انسانیت کو وہ پیکج دیا جو یقین کیجئے آج اگر دنیا میں کیا صرف مسلمانوں کے ملکوں میں نافذ ہو جائے تو یہ دنیا جنت نصیر ہوگی. آئیے پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں صرف ایک ہی حج ادا فرمایا